السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایمان اور صحت کے بہترین حال میں رکھے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوڈنٹس، ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 7 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم نے رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8 تا 20 تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جو کوئی، یقولو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں، وہ شخص بھی ہے جو یقولو کہتا ہے، آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے ہی نفس کو، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی نفس کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے جو تھے وہ یکذبون جھٹلاتے، جھوٹ بولتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما نحن مصلحون بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، خبردار بے شک وہ وہی ہیں فساد کرنے والے، یعنی وہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ اور لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں،
کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا انہم خبردار بے شک وہ ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ قالوا انا معکم وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ وہ بھی مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے یعنی رسی دراز کر دیتا ہے ان کی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگرداں ہیں، اپنی سرکشی میں وہ سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خرید لیا گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید کر لیا۔ فما ربحت تجارتہم بس ان کی ربحت نہ فائدہ دے گی تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ فما ربحت تجارتہم بس ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم ان کی مثال، کمثلی جیسا کہ اس شخص کی مثال، الذی جس نے استوقد نارا جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ پس جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے۔ صم بکم عمی بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس نہیں وہ لوٹ سکیں گے۔ او کصیب یا جیسا کہ بارش من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم وہ ڈال دیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، حذر الموت موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم اچک کر لے جائے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم جب کبھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، مشوا فیہ تو وہ اس پہ چل پڑتے ہیں،
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ضرور وہ لے جاتا ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی دوبارہ دیکھیں بچوں تشریح کے ساتھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ 3 گروہ کون کون سے تھے؟ پہلا گروہ مومنین کا تھا جس کی ہم نے صفات پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ کیا کیا صفات پڑھی تھی؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دوسرے گروہ کا ذکر پڑھا تھا۔ وہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ کافروں کا گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ کافروں کا گروہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اب یہ حق کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب یہاں سے تیسرے گروہ کا ذکر ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا گروہ ہے۔ منافقین کون لوگ ہیں؟ جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی زبان سے تو زبانی ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ کافر ہیں، دل سے ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے، ٹھیک ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے۔ قلبی تصدیق بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ پھر عمل سے اس کی شہادت دینی ضروری ہے۔ تو منافقین وہ لوگ ہیں جو زبانی اقرار تو کر لیتے ہیں لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، یعنی اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی نفس کو، وما یشعرون اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی منافقین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کو اور اپنی طرف سے وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہ بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے دھوکہ دے کر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور منافقین جب کافروں کی محفل میں جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے بھی وقوف ہیں جن کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ان کے قلبی
خیالات کو بھی جانتا ہے اور ان کی ظاہری حالت کو اور ان کی قلبی سوچ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ کیسے بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فی قلوبہم، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، ٹھیک ہے، قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے، ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضٌ بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے جو تھے وہ یکذبون جھٹلاتے، جو وہ جھوٹ بولتے تھے اس کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، یعنی منافقین ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور وہ بیماری جو ہے وہ ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح عام امراض، جسمانی امراض جو ہیں وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اسی طرح منافقت جو ہے وہ روح کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، کہ منافق انسان جو ہے وہ دونوں بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، ٹھیک ہے۔ روحانی طور پر تو جھوٹ ہونا اس کا بالکل واضح ہے، اس کا مرض ہونا بھی واضح ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح وہ جو ہے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کر اور تو اپنے ساتھ خود ہی اپنا نقصان کرتا ہے اور اپنی بیماری کو، اپنے نفاق کو بڑھا لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہری بیماریوں میں بھی وہ حسد اور بغض اور کینے میں مبتلا ہو کر یقینی بات ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اس کے قلب کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی متاثر ہوتا ہے اور وہ جسمانی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اور ایسے یہ دنیا میں جو ہے یعنی ظاہری طور پر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کو فوری طور پر پکڑتے نہیں ہیں، سزا نہیں دیتے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ ان کا مرض جوں بڑھتا جاتا ہے اور اچانک ہی پھر ان کو پکڑا جاتا ہے اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ خبردار بے شک وہ ہم وہی ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، خبردار بے شک وہ وہی ہیں فساد کرنے والے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ اور لیکن وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ یعنی منافقین جو ہیں وہ زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو مسلمانوں کے راز اور ان کی خفیہ باتیں، ان کے خفیہ پلانز جو ہیں وہ سن لیتے ہیں مسلمانوں سے اور وہ جا کر اپنے کافر ساتھیوں سے بیان کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ فساد کا باعث بنتے ہیں۔ بہت ساری آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بہت سارے موقعوں پر انہی منافقین اور غداروں نے مسلمانوں کے حالات، اندرونی حالات اور راز و معلوم کر کے کافروں تک پہنچائے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون خرابہ بھی ہوا اور جنگیں بھی ہوئی اور اسلام کو نقصان پہنچا۔ تو یہ منافقین جو ہیں یہ فساد فی الارض کا باعث ہیں
اور لیکن وہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ظاہری طور پر یہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر یہ فساد کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم خبردار بے شک وہ، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ان سے ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ تو بے وقوف ہیں، تو کیا ہم بھی بے وقوف بن جائیں؟ یعنی وہ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو وہی بے وقوف ہیں، یعنی وہ اسلام کی حقانیت کو پہچان نہیں پائے، ان کے اندر عقل سلیم نہیں، اتنی ان کے اندر عقل سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو پہچان سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہی نہیں ہے، اس کی قدرت کاملہ سے واقف ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا لیں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں حقیقت میں خود ہی بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی وہی بات ہے نا کہ وہ خود اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ایمان کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے پاس ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں۔ حالانکہ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، لا تقسموا تم قسمیں نہ کھاؤ، ایمان لے آؤ۔ ایمان تو خود بخود یعنی ایسی چیز ہے جو دل کے اندر گر کر جاتی ہے۔ جب ایمان کسی دل کے اندر ایمان کا بیج بو دیا جاتا ہے اور وہ جڑ پکڑ جاتا ہے، تو وہ خود بخود اس کی ساری شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی ظاہری و باطنی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ تو ایمان تو ایسی چیز ہے، اور یہ منافقین جو ہیں ان کے دلوں میں نہ تو ایمان ہے اور نہ ہی ان کی کیفیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اور نہ ان کے عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ صرف ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو اپنی سچائی کا اقرار کرنے کے لیے، ان کو یقین دلانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتے ہیں، بار بار جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ ان کی ظاہری عمل میں بھی کوئی ایمان والوں جیسی صفات نظر نہیں آتی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگرداں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ
بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ بظاہر یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم کتنے قابل ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے اور تمہیں پکڑا نہیں جا رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری رسی دراز کی جا رہی ہے، اور تم اپنی بے وقوفیوں میں، اپنی سرکشیوں میں مبتلا ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں پکڑیں گے نہیں۔ تو یہ اصل میں تمہاری بھول ہے، تمہاری اپنی بے وقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں صرف اس لیے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی سرکشی میں مبتلا رہو، اور آخر ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یک بارگی تمہیں پکڑے گا اور تمہارے کیے کی سزا ضرور تمہیں ملے گی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس ان کو نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ یعنی خریدنا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں یعنی نقدی یا جنس، نقدی ہم دیتے ہیں اور جنس ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خرید و فروخت ہوتی ہے کہ ایک چیز ہم دیتے ہیں اور دوسری چیز ہم لیتے ہیں۔ تو اب یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، یعنی جو چیز یہ لے رہے ہیں وہ گمراہی ہے، اور جو چیز ان سے جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو مول لے رہے ہیں۔ اصل ان کی بے وقوفی تو یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اب ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ یعنی انسان جب کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، تو اس کو دیکھ بھال کر اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ چیز خریدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، اور ایسی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی جیسے گھٹیا چیز کو لے لینے سے اور عمدہ چیز کو دے دینے سے ایسی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو گویا انہوں نے بھی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو مول لے لیا، اور ایسی گمراہی جو ہے، ایسی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور وہ راہ نہیں پائیں گے، یعنی وہ اپنی راہ سے گم ہو جائیں گے، راہ ہدایت ان کو نہیں ملے گی، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد رہیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے انسانی گروہ کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے 2 گروہوں کا ذکر پڑھ لیا، یعنی آپ کو بتایا تھا نا کہ 3 گروہوں کا ذکر ہوگا، 2 کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، یعنی مومنین اور متقین کا گروہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کافروں کا گروہ ہے جس کا ہم نے ذکر پڑھا، اور تیسرا گروہ یہاں سے ان آیات مبارکہ میں جن کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک، یعنی قدر تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر بیان کیا گیا، کیونکہ یہ منافقین جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ان کا وجود جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھر کے بھیدی ہوتے ہیں اور یہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اسلامی معاشرے میں فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شدت کے ساتھ مذمت کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کی تعریف کیا ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کا دل کافر ہو۔
ٹھیک ہے، اس کی دو بڑی اقسام ہیں، یعنی نفاق کی دو اقسام ہیں۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی یا اعتقادی منافق، حقیقی یا اعتقادی منافق، اور دوسری قسم کے منافق جو ہیں وہ عملی یا مجازی منافق۔ ٹھیک ہے، حقیقی منافق کون ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں سرے سے ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، ان کی سزا دائمی دوزخ ہے اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافقین جو ہیں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعتقادی یا حقیقی منافق ہیں، یعنی جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے کفر ہوتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے مجازی منافق یا عملی منافق، یہ دل سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن عمل میں ان کے عمل جو ہیں وہ کافروں اور منافقوں جیسی ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اسلام اور ایمان کے لیے قربانی کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہے نا ہاؤلائی لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ تو یہ مکمل ایمان کے دائرے میں ہوتے ہیں، مسلمانوں جیسے عمل کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ مکمل کافروں جیسے، کیونکہ ان کا دل مسلمان ہوتا ہے اور عمل کافروں جیسے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں گروہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جن کا ترجمہ و تشریح کیا ہے، ان کے اندر جو منافقین کی علامات بیان کی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، تو اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ منافقین جو ہے وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی پہلی نشانی یہ ہے، یہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور حالانکہ وما ہم بمؤمنین، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں وہ کوئی ایمان والے نہیں ہیں۔ تو جو دل سے ایمان کی تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایمان کا کتنا ہی بلند و بانگ دعویٰ کیوں نہ کرے، اور ایسے لوگوں کے دل جو ہیں وہ ایمان کی دولت سے خالی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور ان کی جو دوسری پہچان ہے وہ کیا ہے کہ دھوکہ دینا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی نشانی بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، یعنی وہ اپنی اس روش سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ خود بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ آپ نے دیکھا بچوں کہ جو شخص ہوشیاری اور عیاری سے اپنے کسی خیر خواہ کی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ نقصان میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اپنا اعتماد بھی ایسے لوگ خراب کر لیتے ہیں اور حقیقت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسری ان کی علامت بیان کی ہے قرآن پاک نے، وہ کیا ہے؟ دلوں کی بیماری، یعنی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، نفاق کا روگ ہے، جو ان کی مسلسل ہٹ درمی اور منافقانہ روش سے مزید مہلک ثابت ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ کیا مطلب ہے کہ منافقین کی مخالفتوں اور در پردہ کوششوں کے باوجود اسلام کی اشاعت میں توسیع ہوتی گئی۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت کی تھی تو مدینہ میں وہاں پر منافقین کا
گروہ جو تھا وہ وجود میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں قسم کے منافقین وہاں پر موجود تھے، اعتقادی بھی اور عملی بھی، لیکن ان کی موجودگی اور ان کی مخالفتوں اور ان کی سازشوں کے باوجود بھی اسلام جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اشاعت کو بڑھا دیا، توسیع کر دی اس میں، اور مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو گیا، اور لیکن اس مسلمانوں کی اس ترقی پر اور ترویج پر ان کا دل جو ہے وہ اٹھتا رہتا تھا، ان کی جلن میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اگلی ان کی خصوصیت بیان کی گئی، وہ کیا ہے کہ فساد فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا ان کے بارے میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الا انہم هم المفسدون، خبردار سن رکھو، بے شک وہ تو خود ہی فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی حقیقت میں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی منافقت کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ دنیاوی خواہشات میں مغلوب رہتے ہیں اور ہر وقت اپنے دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جس گروہ کے پاس ان کو فائدہ نظر آتا ہے یہ اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے پاس ان کو مفاد نظر آتا ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب اسلام پر تکالیف اور مشقتوں کا وقت آتا ہے تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنے کافر ساتھیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب عمل کی باری آتی ہے تو یہ عمل بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جو منافقین کی خاص خصوصیات ہیں کہ یہ دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان کی ایک جو بہت ہی نقصان دہ عادت ہے وہ کیا ہے کہ وہ اہل اسلام اور کفر دونوں میں چونکہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ مخبری کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی جو خاص باتیں ہیں، ان کے پلانز ہیں، ان کی راز و نیاز ہیں، وہ کافروں تک پہنچاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے عام جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، جو نئے ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کی اس منافقانہ روش کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کے نفاق کی یہی حقیقت بیان کی ہے کہ انسان اعلان اسلام کرتا رہے اور شر کو اندر ہی اندر چھپائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ فساد برپا کرنے والے فی الحقیقت وہی ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں، گویا شر پسندی کی عادت ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اور یہ اتنے بے شعور ہیں کہ وہ اصلاح اور فساد میں امتیاز بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کو فرق ہی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ فساد کیا ہوتا ہے اور اصلاح کیا ہوتی ہے۔ یہ اتنے بے وقوف ہیں اور ایسے جو ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کی اگلی خصوصیت یا ان کی اگلی پہچان بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ احمق ترین لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنَّا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی یہ اپنی مکر و فریب کا پردہ خود ہی چاک کر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان کیوں لے آئیں۔ یعنی وہ خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں
تو خود بھی کسی صورت میں ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے استدلال کا بھودا پن ظاہر کر دیا کہ دراصل وہ خود ہی احمق ہیں کہ جنہوں نے چند روزہ دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، یعنی یہ دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدہ ہی ان کے مد نظر ہے۔ حقیقت میں آخرت جیسی عظیم چیز اور آخرت جیسا جو دائمی زندگی ہے، دائمی فائدہ ہے، یہ اس کو بھول جاتے ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر اور دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے یہ خود ہی احمق ہے، اس لیے ان کو احمق کہا گیا، بے وقوف کہا گیا۔ اس کے بعد جو ہے دوغلا پن، یعنی اگلی صفت ان کی بیان کی گئی کہ یہ دوغلے ہیں۔ دوغلا کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے چال چلتے ہیں، یعنی مسلمان جو ہیں غریب اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب بااثر اور مقتدر مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کی خوشنودی کے لیے کہتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح مخلص مسلمان ہیں۔ اور آیت میں شاید جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب یہ اپنے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین سے مراد یعنی وہ لوگ ہیں جو اپنی شرارت اور سرکشی میں مگن رہتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دنیا میں فوائد حاصل کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کبھی یعنی مال غنیمت میں شریک ہو جاتے ہیں یا مسلمانوں سے شادی بیاہ کر کے ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں دوغلے پن کا شکار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل اور مہلت دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو فوری طور پر سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کی نافرمانی، سرکشی اور فساد کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اور وہ وحی الہی اور نور ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر سرگرداں ہیں اور ہر نائز انسانی نظریے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقی مقصد سے ناآشنا رہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو ظاہری طور پر جو ڈیل دی ہوئی ہے فوری طور پر عذاب نہیں دیا، یعنی آخرت میں ان کو یکبارگی پکڑے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے بعد جب ان منافقین کا پردہ چاک ہوا اور ان کو یکبارگی جو ہے پکڑا گیا اور ان کو سزائیں دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی وہ جو ڈیل دی ہوئی تھی، جو مہلت دی ہوئی تھی، وہ مہلت ان کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے اگلی ان کی جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں ان کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ لوگ تو خسران ہی خسران میں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ یعنی انسان جو ہے وہ تجارت کس لیے کرتا ہے؟ فائدے کے لیے کرتا ہے۔ جو مال تجارت سے جو ہے وہ مال بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، منافع ملتا رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس تجارت نے کہ انہوں نے ایمان کے بدلے میں گھٹیا پن کو اور گمراہی کو خریدا، جس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس تجارت نے تو ان کو نقصان ہی دیا ہے کہ اصل میں انہوں نے عقل سلیم کے اصل سرمایہ کو ہی لٹا دیا اور ہدایت سے بھی محروم رہے۔ گویا وہ ہدایت کے چمن سے نکل کر ضلالت کے خاردار گڑھے میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے جنگل میں پھنس گئے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں یہاں تک آج ہم نے آیت نمبر 16 تک جو ہے وہ ترجمہ و تشریح پڑھا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت جو ہے آیت نمبر 17
وہ پڑھیں گے، ان میں منافقین کی جو ہے وہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، 2 مثالیں ذکر کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔